زوریس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو صوفے پر اس کا برائڈل ڈریس پڑا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے اس کی جیولری بکھری ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنی بکس پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے خون خوار نگاہوں سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ یہ یہاں تم نے کیا ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ نیلوفر، یہ کتابیں سمیٹو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ نیلوفر نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیلوفر نے اسے یوں محسوس کروایا تھا جیسے نیلوفر نے اسے وہاں پہ دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ یہ اپنی ساری کتابیں اٹھاؤ، اٹھو یہاں سے۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چیخا تھا۔ اس نے کتاب ایک سائڈ پہ پٹکی اور ایک دم سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ خون خوار نگاہوں سے زوریس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ اس شادی سے انکار نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی بیوی تو بھاگ گئی، سوری، آپ کی ہونے والی بیوی، تو مجھے بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ مجھے ابھی اسٹڈی کرنی تھی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، مجھے یہ شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ جب زوریس نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے الماری کے ساتھ لگا دیا تو اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ تمہارے باپ نے خود بولا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ ویسے بھی سب کو خاندان کی عزت کی پڑی ہوئی تھی کہ میری شادی نہیں ہوگی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، بس تھوڑا وقت گزارنے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا کہ خود اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اور ویسے بھی یہ کتابیں سمیٹو، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہاں تم پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ نیلوفر نے فوراً سے زوریس کے ہاتھ سے اپنی کتابیں پکڑیں۔ خبردار، جو آپ نے میری کتابوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، نہیں پڑھنے دوں گا آج کی رات۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیگ ایک سائڈ پہ لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور اپنی کتابیں اس کے ہاتھ سے پکڑنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سیدھا اسے صوفے پہ پھینکا تھا۔ اس کے گرد اس نے دونوں بازو رکھے اور یہ جھکا اس پر، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار نیلوفر کا دل صحیح معنوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مسلسل نیلوفر کی آنکھوں میں خون خوار نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے میک اپ کس کے کہنے پہ اتارا؟ تمہیں میرے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ ویسے بھی آپ کون سا اس سے شادی سے خوش تھے؟ نہ ہی میں اس شادی سے خوش تھی، تو کیوں ہی میں آپ کے لیے سج سور کے بیٹھتی؟ مجھے نفرت ہے آپ سے، زوریس، وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے زوریس نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے صوفے کی بیک سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اپنی نفرت دکھاتا ہوں۔ تم نے تو کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھے کون سا تم سے محبت ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ نیلوفر کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ کی طرف لے کے آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پلیز ایسا مت کرنا۔ اب کی بار وہ صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ خبردار، جو آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، مگر وہ اس کی تمام باتوں کا اگنور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کل ہمارا ولیمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ پہ موجود جلتے ہوئے لیمپ کو آف کر دیا تھا۔ اب کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپکپا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، ویسے ویسے وہ اسے اپنے لمس سے آشناس کرواتا، اس پہ اپنی مہر لگاتا جا رہا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے
اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ نیلوفر کو کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ نیلوفر تو کیا، وہ کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی اس کی ہونے والی بیوی، جو کہ اس کی کزن تھی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو اس نے بولا کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پورے خاندان میں کارڈ بڑھ چکے تھے۔ ایسے میں اگر شادی نہ ہوتی تو ان کی بہت زیادہ بدنامی ہونی تھی۔ اس وجہ سے گھر کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی شادی نیلوفر کے ساتھ کروا دی جائے، جو کہ اس سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ نیلوفر نے بہت زیادہ ضد کی، رونا پیٹنا ڈالا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر سب نے نیلوفر کو بہت زیادہ سمجھایا کہ وہ تمہیں آگے پڑھنے بھی دے گا، جو تم کہو گی تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اس کے ماما بابا نے اسے بہت محبت سے سمجھایا۔ وہ آغا جان کی تو بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ جب آغا جان نے اسے بولا تو وہ خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ آغا جان کے ساتھ کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح سسکیوں کی آواز سے زوریس کی آنکھ کھلی۔ بمشکل وہ اپنے چہرے کے اوپر سے تکیا ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو نیچے زمین پہ صوفے کے پاس بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بری طرح سے رو رہی تھی، وہ غصے میں اس کے پاس آیا۔ یہ رونے دھونے والا ڈرامہ بند کرو اور اٹھو یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو اس کی بات سن کے لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ نیلوفر نے زوریس کی طرف دیکھا، ایک دم سے اٹھ کے اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے بھی تم سے کوئی محبت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے پیچھے جھٹکا دیا تو وہ صوفے پہ جا گری۔ زوریس اپنے کپڑے نکالتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا اور وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم دونوں کو نیچے ناشتے کے لیے جانا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے جیل لگا کر سیٹ کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، نہ ہی میں کمرے سے باہر آؤں گی۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ کافی وقت بعد اس کی کزنز کمرے میں آ گئیں، جو اسے چھیڑنے لگیں زوریس کے نام سے۔ اتنا ہینڈسم پروفیسر تمہیں مل گیا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ الینا کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگی، اتنا ہی ہینڈسم تھا تو تم اس کے ساتھ شادی کر لیتی، اس وقت بول دیتی، اپنے منہ سے پھوٹ لیتی کہ تمہیں شادی کرنی ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ارے ارے، لگتا ہے زوریس نے کچھ زیادہ ہی اس پہ محبت لٹا دی ہے، تبھی تو اتنی زیادہ اکڑو بنی بیٹھی ہے۔ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی تھی، گویا ہوئی تھی۔ تو وہ فوراً سے گھبرا گئی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ نکلو میرے کمرے سے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، کمرہ تو بہت اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہے، اوف کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں یہ، دیکھو کتنی بڑی پکچر لگی ہوئی ہے ان کی۔ وہ سامنے دیوار پہ لگی ہوئی زوریس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے چڑھانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ اب تک غصے میں لال انگارہ ہوتی اسے کہنے لگی، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ تم لوگ میرے کمرے سے۔ اسی لمحے کنزا بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے تم لوگ میری بہو کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئیں اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تم ابھی تک فریش نہیں ہوئی؟ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ بھجواتی ہوں۔ زوریس نے بولا کہ تم نے باہر آ کے ناشتہ نہیں کرنا، اچھا ہوتا سب کے ساتھ آ کے ناشتہ کرتی۔ نہیں مجھے نہیں کرنا، آپ چلی جائیں تائی جان۔ وہ ان کے ساتھ بھی ناراض تھی، منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ارے میرا بچہ ادھر تو دیکھو نا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ان کے گندے سے لگ کر بری طرح سے وہ رونے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی اس خڑوس کے ساتھ میری شادی کروائی ہے، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ دوبارہ سے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔
دیکھو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی زمین پہ ہمارا جوڑا بنایا ہے۔ اف کتنا بولتی ہو تم، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ بھجواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہلکا سا پنک کلر کا ڈریس نکالتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ فریش ہو کے باہر آئی، آئینے کے سامنے کھڑی وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی جب اس نے زوریز کو دیکھا ناشتے والی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نیلوفر نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ میرے سامنے برا سا منہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مما نے بھجوایا ہے، ویسے تمہارے لیے تو میں زہر لا کر وہ تمہیں کھلا دیتا۔ سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اس میں کچھ دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ وہ میلز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ اپنا بزنس بھی سنبھالا ہوا تھا اور اسے لیکچرز لینے کا شوق تھا، تو اس وجہ سے وہ کالج میں پروفیسر بھی تھا۔ اب میں اپنی دوستوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ پروفیسر جس کی پیٹھ پیچھے میں اس کی اتنی برائیاں کرتی تھی، یہ پروفیسر میرا شوہر بن گیا ہے۔ وہ غصے میں اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی ولیمے کا فنکشن چل رہا تھا۔ جب فنکشن ختم ہوا تو ہال سے آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے تھے۔ وہ مما اور چچی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نیلوفر کو لے کے فارم ہاؤس پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ نیلوفر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا، وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ واپس حویلی کیوں نہیں آنا چاہتے؟ بس مما میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو اسے سمجھانی ہیں تاکہ میں اکیلے میں سمجھا سکوں، یہ بھی کمفرٹیبل محسوس کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑے مزید کسی کی اس نے کوئی بات نہیں سنی، اسے لے کے باہر آ گیا۔ نیلوفر نے ایک دم سے اپنا بازو اس کی کلائی سے چھڑایا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کل رات میں چین نہیں آیا جو دوبارہ سے تم مجھے اب لے کے جا رہے ہو؟ خبردار جو تم نے اب مجھے لے کے جانے کی بات کی۔ خاموش، ایک دم سے خاموش۔ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر سکتی تھی؟ آخر کار وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے تو پہلے ہی اس شخص سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور اب اس کی بیوی بن جانا یہ اسے مزید برا لگنے لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے زوریز نے اس کے ہاتھ کو ایک دم سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ زوریز، میرا ہاتھ چھوڑو۔ نیلوفر نے غصے میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر زوریز نے مزید اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ نہیں آنا، مجھے واپس حویلی لے چلو۔ پتہ نہیں تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس نے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا، خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے منہ سے کچھ نہیں بولا، مگر اس نے نکلنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں نے ایک دفعہ بولا ہے۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو اس کے بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ میرے ساتھ چلو۔ جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو ایک دم سے جھک کے اسے اپنے ایک بازو میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے کے جانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نیچے گر جاؤں گی۔ اس کے سینے پہ مکے رسید کر رہی تھی وہ، مگر زوریز نے اس کی ایک نہ سنی، اسے لے کے اندر آ گیا۔ ٹانگ مارتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ نیلوفر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کل رات جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ بہت برا تھا، اور میں تمہارے ساتھ سختی سے نہیں پیش آیا جس سختی سے میں آج تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ اس نے نیلوفر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلوفر کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ ابھی کل رات ہی وہ نہیں بھولی تھی کہ آج پھر سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں زوریز، میری بات سنیں، آپ نے بولا ہے نا کہ آپ نے بعد میں مجھے طلاق دے دینی ہے، تو ایسے میرے پاس بار بار مت آئیں، ایسے تو پھر ہمارا بیبی ہو جائے گا۔ آپ مجھے طلاق کیسے دیں گے پھر؟
اور یہ سنتے ہی وہ جو اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا اسے دیکھا۔ اس نے کوٹ اتار کے سائڈ پہ کیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، تمہیں بچے پسند ہیں؟ ہر وقت تم بچے اٹھائے پھرتی ہو نا؟ وہ جو ہماری ہمسائی تھی اس کا جب بیبی پیدا ہوا تھا تو تم نے کیا بولا تھا کہ تمہیں اس بچے بہت زیادہ پسند ہیں، تمہیں بھی چاہیے۔ تب تم بہت چھوٹی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس کی بچپن کی باتوں سے وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ ایسے کسی کو تنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ عجیب سی خماری میں آ گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ رونے لگی۔ جیسے ہی اس کی گردن تک آیا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ فوراً سے اس سے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اب مزید اس کے اوپر جھکنے لگا تھا، تمام فاصلے مٹانے لگا تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ جب اس کی روح میں اترا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے دور نہ ہوا۔ اس کی مزاحمت کام نہ آئی تو وہ بے جان سی ہوتی ہوئی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، اور اس کے لمس میں کچھ عجیب سا تھا جسے محسوس کر کے وہ مکمل طور پر اس کا ساتھ دینے لگی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ اس سے الگ ہوتا باہر چلا گیا، اور وہ اس سے خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ کس قدر خڑوس انسان ہے، کیا ضرورت تھی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اس پہ مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح کسی کا نرم لمس محسوس کیا اپنے گال پہ تو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ جھک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، تمہاری ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی ہے۔ یہ سن کے وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اٹھی تھی۔ ہاں، لیکن اس رزلٹ کے آنے سے پہلے رات میں نے جو امتحان دیا ہے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ یہ سن کے وہ شرم سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ کل تمہیں اچانک سے کیا ہوا تھا؟ چلو میں تو برا ہی ہوں، بتاؤ تم کیوں میرے پاس آئی تھی؟ خود سے میرے قریب کیوں ہوئی تھی؟ وہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے اسے دکھاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ نگاہیں مزید جھکا گئی تھی۔ آپ بہت برے ہو، یہ کہتے ہوئے اسے تکیہ مارتے ہوئے اٹھ کے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ فریش ہو کے آئی تو وہ کہنے لگا، ہمیں واپس جانا ہے۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس حویلی آ گئے۔ اسے آفس سے کال آئی تھی، اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ وہ آفس چلا گیا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ 2-3 دن تک تو وہ گھر میں ہی رہی تھی۔ اس کے تایا جان نے بہت زیادہ اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ بیٹا تم کہیں گھمانے پھرانے لے کے جاؤ، مگر وہ کہنے لگا نہیں، اس کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور اس کے پیپر سر پہ ہیں، پڑھائی میں تو اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کم از کم کچھ پڑھ لکھ لے۔ اب پھر سے اس کا وہی رویہ دوبارہ سے ہو گیا تھا۔ وہی غصے میں اس سے بات کرتا، اسے بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا، اور اسے اب لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کانفیڈنس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسی سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے کالج جانا شروع کر دیا، لیکن اب بھی وہ الگ ہی جاتی تھی، اور اس شخص نے سختی سے منع کیا تھا، خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ تم میری بیوی ہو۔ اور اس نے بھی اس چیز پہ بھرپور عمل کیا تھا۔ آج وہ لائبریری میں کھڑی کوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اسی لمحے زوریز لائبریری میں داخل ہوا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی، تقریباً آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس تو جا چکے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ وہ لائبریری کی طرف جا رہی ہے۔ اسے کوئی ضروری کتاب اٹھانی تھی۔ وہ اسٹول لے کے اوپر والی الماری سے کوئی کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا اسٹول بہت زیادہ ہل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آنے لگا، اچانک سے وہ گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹول سے گر گئی تھی، زوریز نے فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ وہ اس قدر ڈر گئی تھی
کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کی نرم نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اتنی اونچائی پہ کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے میں ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ اوپر آنکھیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، میں کتاب آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس کتاب پہ ٹک گئی تھی۔ کیا کتاب؟ وہ دوبارہ سے غصے میں چیخا تو وہ ڈر گئی، پیچھے لائبریری کی الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے تھے اور اسے یوں روتا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ اب کی بار اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ کوئی بک چاہیے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں آج وہ اسے اتنی زیادہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ پہلے تو ایسے ڈری ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اسے اوپر سے اس کی مطلوبہ کتاب اتار کے دی تو وہ فوراً سے کتاب اپنے سینے سے لگاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ الگ سے ڈرائیور کے ساتھ واپس حویلی چلی جاتی تھی، جبکہ کالج سے فری ہونے کے بعد وہ اپنے آفس چلا جاتا تھا۔ صبح بھی وہ اپنے آفس ہی ہوتا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے وہ کالج میں آتا تھا، باقی زیادہ وقت اس کا اپنے آفس میں ہی گزرتا تھا اور اپنے کام میں ہی رہتا تھا۔ اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کے جیسے ہی وہ گھر آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے نیلوفر کے ہنسنے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ کزنس کے ساتھ کچھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو وہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ زوریس نے اپنی بہنوں کو اور باقی کزنس کو غور کے دیکھا تو وہ ساری اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگ گئیں۔ ارے تم سب اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ بھائی ایسے میں کیسے تم لوگوں کو ڈھونڈوں گی؟ وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو ایک دم سے اسے پکڑ لیا۔ یہ کس کو میں نے پکڑ لیا؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہائے اللہ، الینا تمہاری داڑھی کب سے آ گئی؟ اس کی مونچھوں کو کھینچتے ہوئے ایک دم سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانے لگی تو سامنے کھڑے ہوئے زوریس کو دیکھ کے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں تو ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً گھر کے بڑے گھر نہیں تھے اور ساری لڑکیاں ہی ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہاں، الینا کی داڑھی بھی نکل آئی ہے اور مونچھیں بھی، اور الینا کا تمہارے ساتھ نکاح بھی ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہنے لگی، میں تو بکری ہوں کیا؟ میرے لیے کھانا لے کے آؤ، جلدی کمرے میں انتظار کر رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے سے کہا گونجا تھا۔ وہ ساری کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اوئے ہوئے، ایسے کھینچ کے سینے سے لگایا جا رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی جناب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ بس الٹا ہی سوچتے رہنا ساری زندگی۔ بھائی جب تم لوگ ایسا کرو گے تو ہم نے ایسے ہی سوچنا ہے نا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دوبارہ سے چھیڑنے میں مگن ہو گئی۔ میں زوریس کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، پھر اس خڑوس نے مجھے بخشنا نہیں ہے۔ وہ کھانا لیتے ہوئے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کتنا سلیبس رہتا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوا تھا۔ میں نے تو سارا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کتنا کمپلیٹ ہوا ہے؟ سارا ہو گیا ہے؟ اچھا، آج رات کو ٹیسٹ لے لوں؟ وہ فوراً سے کہنے لگی، ہاں لے لیں، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ ہاں نا، یہ دیکھیں۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا میں نے پڑھا ہوا ہے، ایک ایک پیج دیکھ لیں۔ یہ سارے تو میرے لیے آسان ہیں، چٹکیوں کا کھیل ہے۔ میں نے اتنی جلدی یہ کر لیے تھے۔ وہ ساتھ کھانا کھا رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کچھ بولے جا رہی تھی، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکائے بس اسے کچھ بتا ہی رہی تھی جب ایک دم سے وہ کھانے والی ٹرے سائڈ پہ کرتا ہوا اس کے قریب ہوتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے اوپر جھکا۔ وہ اس اچانک سے حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ گھبراتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اسٹڈی روم میں آ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی
وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک سامنے بیٹھی ہوئی الینا پہ اس کی نظر پڑی تھی۔ اوف، کیا ایسا بھی کہہ دیا ہے لالا نے جو تمہیں ایسے بھاگتے ہوئے آئی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اسے بول رہی تھی۔ غلط جگہ پہ آ گئی منحوس، تم لوگ مجھے چین نہ لینے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے باہر نکل گئی اور سیدھا کچن میں آ گئی تھی۔ وہ بہانے سے بس چائے بنانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جب واپس آتا ہے تو اسے چائے پینی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے لیے چائے بنانے لگ گئی۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا تھا۔ وہ اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ بھی ہو گئی تھی۔ وہ اسے تنگ تو بہت زیادہ کرتا تھا، ہر وقت ڈانٹا بھی رہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار سے بات کرتا ہے۔ اس کے ایگزام سٹارٹ ہو چکے تھے، لیکن ایگزام سے پہلے اس کی جو اس نے بے عزتی کی تھی وہ اسے ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ ایگزام جیسے ہی ختم ہوئے، کئی دن جاگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ آج آخری پیپر تھا، بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور وہ کب سے سڑک پہ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انتظار، تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ اس نے کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اسی لمحے اس کی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی گاڑی آ کے اس کے سامنے رکی تھی۔ وہ غصے میں آ کے دروازہ کھولے جیسے ہی بیٹھی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ زوریس جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ زوریس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، ابھی میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر آتا ہوں۔ آپ اپنی ہڈیوں کا سرما بنا لیں۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں، بلکہ مجھے گھر چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دوبارہ سے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ بھائی مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہو؟ بتاؤ، آپ مجھے اتنی دیر سے کیوں لینے آئے ہیں؟ بتائیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں، مجھے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اچھا میرے ساتھ ہو۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اتنی سی بات پہ روتے تو نہیں ہیں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلانے لگا۔ نہیں، مجھے گھر لے جائیں، مجھے سونا ہے، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن گھر آتے تک اسے احساس ہوا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ وہ کتنے دنوں سے جاگ رہی تھی، اس کے پیپرز بھی مسلسل تھے، ان کے درمیان چھٹی بھی نہیں تھی، اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے سو جاتی تھی اور وہ پھر اسے اٹھا دیتا تھا، پڑھنے کے لیے کہتا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اسے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ ساری کزنز کی نظر اسی کی طرف تھی۔ کمرے میں لاتے ہی لا کے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا تو وہ اس کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھنے لگا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور چونا، ایسے سوتے نہیں ہیں۔ اچانک سے شاباش! وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتا، اسے اٹھانے لگا تو وہ کروٹ بدل کے اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اسے دیکھنے لگی۔ چینج تو کر لو، اس نے کہا، مجھے سونے دیں۔ دیکھو ساری بیڈ شیٹ خراب ہو رہی ہے۔ شاباش، اٹھو۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتی اٹھی اور اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ مکمل طور پر نیند میں لگ رہی تھی۔ کپڑے پہننے کے بعد وہ باہر آئی، جھول رہی تھی نیند سے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اپنا سہارا دیتے ہوئے بیڈ پہ بٹھایا اور جانے لگا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں نا، مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں، میرے پاس سو جائیں نا، وہ اونگتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرا بچہ، مجھے کام ہے نا۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے سے اڑستے ہوئے گویا ہوا۔ میں مر جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، پھر اپنے کام کرتے رہیے گا۔ وہ کیوں اتنی دکھی باتیں کر رہی تھی، اس چیز کی اسے بالکل سمجھ نہیں آئی، اور اسے اب احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے
تھوڑا آگے کرتے ہوئے ساتھ ہی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ آہستگی سے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اب اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ زیادہ بخار ہو رہا ہے، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پوری باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، پلیز دبائیں نا۔ اوہو میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، پریشان ہو گیا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں کے آگے سے انگلیوں کے پورے پنک پنک ہو رہے تھے۔ وہ ایک ایک پورے کو اپنے لبوں سے لگا رہا تھا تو اس کی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی گود میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اٹھو نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ آہستگی سے اس کی آغوش میں بیٹھ کر اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ غنودگی کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کل تک جو لڑکی اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، آج وہ عجیب طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اس وقت وہ بخار میں تھی اور بہت زیادہ کمزور پڑ رہی تھی۔ ابھی سو جاؤ نا پلیز، ابھی کوئی بات مت کرو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا اور وہ یوں ہی سو گئی۔ اس کے لیے آدھی رات کو وہ کھانا بنا کے لایا، وہ سوپ بنا کے لایا تھا تاکہ وہ ہلکی ہلکی غذا کھائے۔ اسے اٹھایا، اس کے پیچھے تکیے وغیرہ سیٹ کیے تھے۔ یہ لو سوپ پیو، آپ اپنے ہاتھوں سے پلائیں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کے گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ اسے سوپ پلانے لگا تھا، آہستگی سے گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ عجیب طرح سے بول رہی تھی۔ میں بھی، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی پوری رات اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ صبح بھی اس کا بخار بالکل کم نہیں ہو رہا تھا، ساتھ اسے وامٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ بار بار اس کی مما، اس کی چچی جان بول رہی تھی کہ بیٹا تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ نا۔ وہ تو شاید سمجھ چکی تھی کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنے اندر وہ عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی جن سے وہ خود بھی نظر چرا رہی تھی، خود بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورا دن اس نے یوں ہی گزار دیا تھا، کمرے میں رہی تھی اور وہ بھی کہیں نہیں جا سکا۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا تھا، اس کے سر کو دباتا رہا۔ رات میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ کہنے لگا، میری جان اٹھو نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی تو ایسے زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے گرد بڑی سی چادر لپیٹتا اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کے تو زوریس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں ڈاکٹر؟ وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔
محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ دیں، کچھ احتیاطیں بتائی تھیں۔ اس کے بعد وہ اسے لے کے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے سب کو خوشخبری سنائی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن وہ کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کافی وقت بعد کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کو لاک لگاتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا تو وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً سے اپنے دل کے مقام پر رکھا جہاں وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نا آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اتنی کہ میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ۔ میں ساری زندگی یوں ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے سینے سے لگ کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اور میں بھی، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھر گیا تھا۔ آپ بس مجھے ہمیشہ یوں ہی اپنی آغوش میں چھپا کے رکھیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ زوریز اس کے لبوں میں جھک گیا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ 9 ماہ اس نے ایک لمحہ بھی اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیے تھے، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، خود اسے میڈیسن دیتا، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ اس نے جس طرح سے ڈیوٹی دی تھی یہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ جتنی ان دونوں کو پہلے ایک دوسرے سے نفرت تھی، اب اتنی ہی محبت کرنے لگے تھے۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ ان کی زندگی بہت ہی پرسکون اور خوبصورت ہو گئی